بیٹی کے لیے رشتہ کی دعا نہیں ہے، وہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز میں وہی سننا چاہتا جو اس نے اپنے نبی کو بتایا، وہی سننا چاہتا جو اس نے اپنے نبی کو سکھایا۔ وہ اس وقت یہ نہیں چاہتا کہ تم نماز میں اب اپنی بیٹی کے لیے شادی کے لیے رشتہ مانگو، ہاں سجدے میں جتنی عربی میں دعائیں مانگنا چاہو مانگو، لیکن کھڑے ہو کر تم سورہ فاتحہ کی جگہ پر شادی کی دعا کرو گے نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ تم اپنے باپ کے لیے جو چاہو دعا مانگو، اپنے اللہ سے جو کہو اللہ میرے باپ کو شفا دے، اے اللہ میرے باپ کو توفیق دے، جو چاہو مانگو، لیکن اللہ نے باپ کے لیے جو دعا سکھائی اس کو وہ دعا اچھی لگتی ہے۔ اپنے والدین ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر دنیا میں ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ اس کو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو اس نے بتائی ہیں، اب اس کی بتائی ہوئی چیزیں بھی ہم قبول نہ کریں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا نافرمان اللہ کا کوئی نہیں ہوگا۔ آئیے تو قرآن کے مضمون کے اعتبار سے یہ آئے اور دیکھیے رگ وید کا 27واں ادھیائے آپ کھولیے، اس میں ایک منتر آپ کو ملے گا اور وید ویاس جی کہہ رہے ہیں 27ویں ادھیائے میں کہ ہائے میرے شاگرد، لاسٹ میں ایک کتاب آئے گی آدی گرنتھ، اس کے اندر ایک منتر ہوگا جو 27 بار ہوگا، 27 بار، اور وہ منتر کیا ہوگا؟ مرودرگناگہی، مرودرگناگہی، مرودر نعمتوں کو کہتے ہیں، آگہی، اگنی انسان کو بھی یہاں کہا جا رہا ہے، اگنی، اگنی اللہ کو بھی کہا گیا، اگنی انسان کو بھی کہا گیا ویدوں میں، اور اگنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، اور اگنی رشی اور منیوں کے لیے بھی کہا گیا۔ اگنی ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور یہ بھی وید میں کہا گیا کہ بعد میں آنے والی قوم یعنی مرستھل میں رہنے والے، ریگستان میں رہنے والے یعنی مسلمان قوم اس اگنی کا راز کھولے گی، یعنی مسلمان آئیں گے تب اگنی بتائیں گے کہ اگنی سے مراد اللہ ہے، اگنی سے مراد یہ محمد ہے، یہ اگنی سے مراد قرآن ہے، یہ مرستھل میں رہنے والی قوم کھولے گی، اور نراشنس ارتھات محمد اس اگنی کا راز کھولیں گے۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ویدوں کے اندر کہا گیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں، اگنی انسان کو بھی کہا گیا، آگہی وہ مخلوق جو آگ سے پیدا ہوئی ہے یعنی جنات، مرودرگن کا ارتھ ہوتا ہے نعمت ہے، اگنی مرودرگن اگنی انسان، آگہی جنات، یعنی آئے انس اور جنات مرودرگناگنہی، تم کن کن نعمتوں کو جھوٹا بناؤ گے، تم کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ قرآن کے اندر یہ آیت اس لفظ سے ملتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آئے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہ رگ وید میں 16 جگہ، اتھر وید میں 10 جگہ، یجر وید میں 4 جگہ اور سام وید میں 1 جگہ آیا۔ وید ویاس جی کہتے ہیں ان چاروں کو جوڑ لو، جتنے مرتبہ ٹوٹل گنتی ہوگی لاسٹ میں وہ گنتی ایک ہی کتاب کے اندر ہوگی۔ اتھر وید میں 10، رگ وید میں 16، 16 10 26، اور 4 یجر وید میں 26 4 30، اور سام وید میں 30 اور 1 31۔ یہ ایک ہی مرتبہ اس لاسٹ کتاب میں ہوگی۔ جب وہ کتاب آ جائے، وہ پستک آ جائے جس میں 31 بار یہ منتر ہو مرودرگناگہی، تو اسی کتاب پر ایمان لے آنا وہ آخری کتاب ہوگی۔ لہذا مرودرگناگہی یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ ویدوں میں 31 جگہ آیا ہے، اور اللہ کی قسم قرآن سورہ رحمان یہ 27واں ادھیائے، یہ پارہ بھی 27واں، اٹھا کر دیکھ لو میرے بھائیو، یہ مرودرگناگہی کا لفظ عربی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ہی بار آیا ہے، 31 بار آیا ہے۔ وید ویاس جی کے شاگردوں، میرے ہندو بھائیوں، تمہارے وید ویاس جی کہہ گئے جب اس کتاب میں یہ 31 بار آئے وہ آخری کتاب ہوگی، تم اس کتاب پر ایمان لے آنا، دارالملک دھرم میں کر لینا، یعنی اسی کتاب کو سویکار کر لینا۔ اب تم کم سے کم سویکار نہیں کرتے ہو تو اس میں سے جہاد کی آیتیں نکالنے کی بات بھی نہ کرو، کم سے کم قبول نہیں کرتے ہو تو کم سے کم اس کو جلاؤ بھی نہیں، کم سے کم اس کو ٹھکراؤ بھی نہیں۔ ہاں تم
قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں. ہم اس قرآن کو اگرچہ زمین پہ نہیں گرا رہے لیکن لیٹرینوں پیشاب اور پائخانوں میں تو لے جا رہے ہیں. قرآن کی آیتیں بنا بنا کر تعویذ اور گنڈوں کی شکلوں میں ہے. اگر ہم اس کو ٹھکرا نہیں رہے تو کم سے کم اس کی بے حرمتی تو دوسرے انداز سے کر رہے ہیں. ہاں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ایک رات میں پورا پورا قرآن پڑھ کر تو کم سے کم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ارے ہم نے تو خود موقع دیے ہیں. مردرنا گئی ایک ہی منتر 27 بار 31 بار ہوگا اور یہ منتر آج ہماری کتاب میں قرآن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 27 مرتبہ پیش کر دیا گیا ہے, 31 مرتبہ پیش کر دیا گیا ہے. ہندو بھائیوں, ایک طرف تمہاری کتاب مضمون کے اعتبار سے, ایک طرف ہمارا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان دونوں کو میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا. چلتے ہوئے تم سے یہ مؤدبانہ التماس بھی کیے دیتا ہوں شعر کی شکل میں. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. آؤ ذرا قرآن کو پڑھتے چلو. قرآن کیسی کتاب ہے سنیے. قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں. آیتیں نہیں ہیں, یہ ٹیلی گرامز ہیں. 6666 ٹیلی گرامز. ایک لیٹر آپ کے پاس کوئی ٹیلی گرام تار آ جائے, انگلش میں آ جائے, اور رات میں آپ کے پاس پہنچے اور آپ انگلش نہیں جانتے ہو تو بتائیے آپ کی حالت کیا ہو. رات کے 2 بجے یا 3 بجے کوئی ٹیلی گرام آپ کو دے دے انگلش میں اور آپ انگلش نہیں جانتے. ارے اللہ کس کا, القاعدہ کا آدمی تو نہیں ہو کیا ہوں. ارے کہاں سے آ گیا ٹیلی گرام میرے پاس. آپ کو نیند نہیں آئے گی, بیوی پوچھے گی, آپ جھنجلا دیں گے چپ رہ میرے پاس ٹیلی گرام آیا. پسینہ سردی میں بھی, دسمبر اور جنوری میں بھی آپ کے پسینہ آئے گا. بھاگیں گے دوڑتے ہوئے, دروازہ کھولیں گے, کسی انگریزی جاننے والے کے پاس جائیں گے, بھائی صاحب ذرا یہ دیکھو. جب وہ اس کو بتا دے گا, اس کو سمجھا دے گا, تب آپ کے دل کو تسلی ملے گی. کہیں ڈینجر ہوا تو وہ پوری رات گئی, اس کے علاوہ اور بھی راتیں گئی, اور ہو سکتا ہے کہ محلہ اور گھر چھوڑ کر بھی آپ کو بھاگنا پڑے. ورنہ اس وقت تک آپ کو چین و سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ اس کا ترجمہ, اس کا مطلب, اس کا مفہوم نہ سمجھ لیں کسی انگریزی جاننے والے سے. میرے بھائیوں, عربی ہم اور آپ نہیں جانتے. قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. 6666 ٹیلی گرام اللہ نے دیے. ہمارے گھر پہ یہ قرآن رکھا ہوا ہے. ہم کو نیند کیسے آ جاتی ہے, ہم کو نیند کیسے آ جاتی ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ایک ایک آیت روزانہ نکالو, اپنے علاقے کے, اپنے محلے کے مولانا عالم قرآن سے سمجھو کہ یہ قرآن کا ایک ٹیلی گرام ہے, یہ ایک آیت ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ ہم کو کہاں لے جانے کا حکم دے رہی ہے اور ہم کو کن کاموں سے روک رہی ہے, کیا کرنے کا حکم دے رہی ہے, کن کاموں سے روک رہی ہے. جب تک ہم اور آپ اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے میرے بھائیو, قرآن کو ٹیلی گرام سے کم نہ سمجھو. یہ قرآن ٹیلی گرام میں کتنی آیتیں ایسی ہیں جو عذاب جہنم سے ہمیں اور آپ کو ڈراتی ہیں, جو ہمیں اور آپ کو دردناک اور ہولناک عذاب کی کیفیتیں ہمارے سامنے رکھتی ہیں. اور آج ہم بس یعلمون تعلمون سمجھ میں آ رہا ہے. پڑھ کے دیکھیے تراویح. حافظ کو تو یہ ہوتا پتہ نہیں ایک دن میں جہاں پڑھا جاتا ہو وہاں کیا سمجھ میں آتا ہوگا, یہ تو اللہ ہی جانے, کیونکہ یہاں 30 دن میں جب پڑھا جاتا ہے تب تو یعلمون و تعلمون سمجھ میں آتا ہے. جب 30 دن میں ختم ہوتا ہے قرآن تب تو بس پڑھا جا رہا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, بس یہ آخری لفظ سمجھ میں آتا ہے. اور جہاں ایک ہی دن میں ختم ہو رہا ہو وہاں کیا سمجھ میں آتا ہوگا یہ تو وہی لوگ جانے جو ایک دن والے ہوں. ہم تو 30 دن والے ہیں تو ہمیں یعلمون تعلمون سمجھ میں آ رہا ہے. جو ایک دن والے ہوں وہ کیا سمجھتے ہوں گے یہ وہ جانے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو قرآن کا اس دور میں اس سے زیادہ مذاق اور کیا ہو سکتا ہے, یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آئیے دیکھیے ٹیلی گرامز کہاں جانے کا حکم دے رہے ہیں. سعودی عرب میں کبھی تراویح آتی ہے ٹیلی ویژن پر دیکھیے گا, اوفو امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے ایک دم رونے لگتے ہیں, آنسو نکل رہے ہیں, اور پھر ایک ایک آیت کو کئی کئی بار پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں اس کا معنی, وہ جان رہے ہیں کہ آیت جہنم ہے, وہ جان رہے ہیں کہ ہم کو کس بات کا حکم دے رہی ہے آیت اور کس بات کا, اور ساری پبلک ان کے پیچھے